دوستو بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں پشاور دھماکے کی مذمت کروں گا اور دل یقین کرے خون کے آنسو رو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کس طرح بات کروں اور کیا میں اپنا جو ہے دل کا احوال آپ سے بیان کروں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور 2 دن سے سوشل میڈیا پر ان شہداء کی تصاویر دیکھ رہا ہوں میں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اور ان لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے ہم 1% بھی اس کا محسوس نہیں کر سکتے، اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ملک کس نہج پہ آ گیا ہے؟ سب سے پہلے اکانومک کولیپس ہوا اور اب سیکورٹی کولیپس کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ ساری باتیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں۔ ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے دوستو، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ دوستو ایک تو سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے جو پولیٹیشنز ہیں جو 75 سال سے ہمارے اوپر قابض ہوئے ہیں اور عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے، وہ اور صرف اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ وہ اپنی جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ دکھاوے کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن اگر باطنی طور پہ دیکھا جائے، اندر سے دیکھا جائے تو وہ سارے ایک ہیں، لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ اب آپ دیکھ لیں 300 کے قریب جو ہے وہ ڈالر چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا پیٹرول ہے وہ بھی 300 پلس جانے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دم ساری چیزیں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور اکانومک جو ڈیڈ لاک ہو رہا ہے ہمارا اور کولیپس ہو رہا ہے اس کی طرف جا رہی ہیں یہ چیزیں، لیکن عوام ابھی تک بھی نہیں سمجھ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور ہم ابھی بھی آپس میں ایک دوسرے کی پارٹیز کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نون لیگ کو کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ اپنے ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ یار ہم کیا کریں گے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ غلامانہ سوچ ہو گئی ہے، ہم غلام بن چکے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ نون لیگ کو دیں گے، یا ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے، یا ہم پی ٹی آئی کو دیں گے، کیونکہ ہمارے باپ نے اس کو دیا ہے، ہمارے دادے نے اس کو دیا ہے، تو ہم بھی اس کو دیں گے۔ بھائی جو پہلے ووٹ لوگ دے گئے، ٹھیک ہے اس وقت کیا حالات تھے، اب آپ دیکھیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں۔ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں، اور دیکھیں آپ کہ جس بندے کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے، وہ ملک چلا لے گا کہ نہیں چلا لے گا۔ کئی دفعہ ہم نے پوسٹیں دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، جب ہم فروٹ خریدتے ہیں اور خربوزہ خاص طور پہ خریدتے ہیں تو کتنی دفعہ سونگھتے ہیں اس کو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم کتنا جھگڑتے ہیں ریڑھی والوں سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنی ملک کی بھاگ دوڑ کے لیے ہم بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، بے وقوف ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں جو اس قابل نہیں ہیں، جن کو سرے سے ہی پتہ نہیں ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے، اور صرف وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اپنی غلامانہ سوچ سے کیسے نکلیں گے؟ آپ دیکھ لیں سلطنت عثمانیہ کس طرح بنی۔ ہم بچے آج کل بڑے شوق سے ڈرامہ دیکھتے ہیں، ارطغرل اور عثمان کرلوس، کس طریقے سے وہ لوگ اپنے وقتوں میں یقین کریں ڈٹے رہے، لڑے، لیکن جب وہ سلطنت ختم ہوئی تو اپنے اندر کے غداروں نے ختم کی، اپنے اندر کے لوگوں نے ختم کی، باہر سے کوئی نہیں آیا۔ تو ہم یہ بیرونی سازشوں کے اوپر ہم لڑتے رہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے گا اور ہمیں مارے گا۔ کسی نے نہیں مارنا ہمیں باہر سے آنے کے لیے، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور باہر سے کوئی بھی ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہمارا اندر کا جو ہے انسان وہ مر چکا ہے، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں۔ 75 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں اور ہمارا اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے دوسرے ملک میں چھوڑ کے پاکستان میں آئے، آباد ہوئے، ان سب قربانیوں کو خاک میں ملا دیا گیا ہے، یقین کریں، اور ہم لوگ پلیٹ میں دی ہوئی آزادی کو نہیں سنبھال سک رہے، یقین کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہم ابھی تک غلامانہ سوچ میں رہیں اور غلامی کی زندگی بسر کریں۔ بظاہر تو ہم آزاد ہیں 75 سال سے، لیکن ہماری سوچ ابھی بھی غلام ہے۔ ابھی بھی آپ
گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں آپ، اگر جاگیردار یہ آپ کو کہہ دے کہ فلانے کو ووٹ دینا ہے، تو پورے گاؤں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جی میں تو اس کو ووٹ دوں گا۔ اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ اس فلانے نے اس کو ووٹ دیا تو اس کی خیر نہیں۔ ہم سب لوگ ایک عجیب سی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے اندر کے انالیسس کو بھی دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم اپنے آپ سے، اپنے ملک سے بھی سنسیئر ہیں کہ نہیں۔ جہاں کی عدالتوں میں لوگ 500 روپے کی خاطر جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ خود سوچیں وہ اپنے ہی ملک سے کیسے سنسیئر ہوں گے۔ ہم بظاہر تو حقوق اللہ بہت پورے کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کی جب بات کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس وقت ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسایہ جو ہے وہ کس تکلیف اور کرب سے گزر رہا ہے، اور ہم اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جب تک ہم اپنے اندر کے انسان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جہاں خدا تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، تو پھر ہماری قوم جو ہے وہ تباہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے کسی بھی قوم کو تباہ کرنا اور پھر نئی قوموں کو پیدا کر دینا۔ جب سے دنیا بنی ہے، جو خدا تعالیٰ کی نافرمان قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیا کرتا ہے اور نئی قوموں کو پیدا کر دیا کرتا ہے جو اس کی عبادت بھی کریں اور اس کے بندوں کا بھی خیال رکھیں۔ دوستو، ایک یہ چھوٹا سا انالیسس تھا میرا، اس کے اوپر اگر آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔